السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور محسن نقوی ایک بار پھر ایران میں پہنچ گئے۔ ایران کے اندر ان کی بہت ساری مصروفیات ہیں، پریزیڈنٹ کو ملے، اسپیکر کو ملے، وزیر خارجہ کو ملے، اور ثالثی کا جو معاملہ پاکستان نے اپنے ذمہ لیا تھا ایک بار پھر اس میں تیزی آئی اور اس کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب امریکہ مکمل طور پر اپنے گھر میں مصروف ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے گھر میں چونکہ مڈ ٹرم الیکشن ہے اور سارا فوکس ان کا وہاں پہ ہے، اور پاکستان ایک دفعہ پھر ثالثی کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کی خواہش ہے اور کوشش ہے کہ امن کو ایک موقع اور ملے۔ ایرانی قیادت نے پاکستان کے اس رول کی ہمیشہ کی طرح تعریف کی ہے۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ اس میں کتنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں، اور امریکہ نے ابھی تک تو ایران کے اوپر سخت پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایرانی قیادت نے کہا ہے کہ جو سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کا اتحاد ہوا ہے اس میں ہمیں انوائٹ نہیں کیا گیا، اور اگر انوائٹ کیا گیا تو پھر اس میں ہم سوچیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین اگر ایران کو سپورٹ کرتا ہے تو امریکہ کی پابندیوں کا کوئی مطلب نہیں۔ یہ امریکہ کو فیڈ بیک دیا گیا ہے۔ امریکی صدر کی دھمکیاں اسی طرح جاری ہیں۔ ہوگا کیا، اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک قرارداد اور ایک اسپیکر قومی اسمبلی کی گفتگو، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کہتے ہیں کہ سسٹم چل رہا ہے، سسٹم دوڑ رہا ہے، یعنی اگر سسٹم چل رہا ہے تو پھر اس پہ بار بار آپ کو بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ سسٹم چل رہا ہے تو سسٹم چلتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک کے پی اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے متفقہ طور پر، جس پہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کی شفا ہاسپٹل کے اندر منتقلی کی جائے اور ان کا علاج کیا جائے۔ میرے ساتھ آج معزز مہمان موجود ہیں نوید الہی صاحب۔ آپ سابق بیوروکریٹ ہیں اور ایک بڑے ادارے کے ڈین ہیں، دانشور ہیں، اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اور دوسرے معزز مہمان ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ آپ سب ان کو ٹی وی سکرین پر دیکھتے ہیں۔ فردوس شمیم نقوی کسی تعارف کے محتاج نہیں، پی ٹی آئی کے بانی اراکین میں شامل سینئر رہنما، اور آمنہ الفت صاحبہ مسلم لیگ قائد اعظم اور ایک طرح سے پی ٹی آئی دونوں کی سینئر رہنما اور سابق چیف منسٹر کی ایڈوائزر، اسٹوڈیو کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے کہ ٹرمپ صاحب اب لگتا ہے ڈومیسٹک معاملات میں بزی ہیں، اور ایران کا جو معاملہ ہے، ایران پر پابندیاں ہیں، پاکستان ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ ایران اس کرائسس سے سرخرو ہو کے نکل جائے گا یا امریکہ واپس ایک دفعہ آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میرا خیال ابھی تک تو ایران جو ہے وہ اس کرائسس میں سرخرو ہوا ہے، کیونکہ نہ اس کو ختم کیا گیا ہے، نہ اس کی رجیم چینج ہوئی ہے، نہ ان کی آرم فورسز کو ڈسٹروائے کیا گیا، نہ ایران نے سرنڈر کیا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ تو ٹرمپ کی فیل ہوگی، ناکام ہوگی، اور ان ریٹرن امریکہ کے اپنے جو بیسز ہیں گلف کے اندر، ان کو ایک قسم کی بڑی سخت ان کو نقصان ہوا، جانی بھی، مالی نقصان بھی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 9 ہفتے رہ گئے ہیں ٹرمپ کی مڈ ٹرم الیکشن، اور آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں کہ اس نے اپنے وہ جو الیکشن کیمپیننگ ہوتی ہے وہ بھی شروع کر دی ہے۔ اب وہ ڈیسپریٹ ہے کہ مجھے کسی قسم کا کوئی کریڈٹ میرے ہاتھ میں آ جائے الیکشن سے پہلے، تاکہ میں امریکن عوام کو کہہ سکوں کہ دیکھو جناب، یہ میں نے حاصل فائنلی کر لیا ہے، یہ میری جیت ہے۔ چاہے وہ ایران کے اکنامک کلیپس ہو، جو کہ بالکل نظر نہیں آ رہا، ایران تو بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جو سینکشنز ہیں، 50 سال سے وہ سینکشنز کو فیس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ٹرمپ اگر کہا کہ نیول بلاکیڈ میں نے کیا ہوا ہے ایران کا، اور اسٹریٹ آف ہارمز کو میں نے آکوپائی کیا ہے، تو ایران کہتا ہے جی یہ تو پھر اپنا 51 کیلیفورنیا، مذاق میں کہتا ہے کیلیفورنیا بھی ہمارا ایریا ہے۔ تو اس قسم کی بات، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ڈسپریشن ہے ٹرمپ کی کہ مجھے
एक कोई फेस सेविंग एग्जिट किसी भी शक्ल में मिल जाए नवंबर के पहले हफ्ते से पहले। और मेरा ख्याल है अभी जो उसका मेन जेन में यही है अपना इशू, ये MOU है। एक तो इसकी दो महीने की एक्सटेंशन थी कि जंगबंदी किस्म की थी, और वो आगे एक्सटेंड हो जाए ताकि फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब लड़ाई शुरू होती है 10-15 दिन, तो आपको पता है बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है अमेरिकन नेशन के ऊपर, इकोनॉमी के वजह से, पेट्रोल की कीमतें वगैरह वगैरह, वो तमाम चीज़ें। तो वो तो कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे हालात हों। तो मेरा ख्याल है कि उससे पहले एक स्टेटस को वाली सिचुएशन रहेगी। हाँ, वो ये चाहते हैं, और जिस तरह रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी बात हुई है तेहरान जाने से पहले। तो हमारी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप वहाँ पे गई है, उनका मेरा ख्याल मकसद भी यही है कि भाई ईरान जो है वो नेगोशिएटिंग टेबल पे, डायलॉग टेबल पे वापस आ जाए, और MOU का मामला जो है वो आगे बढ़े। और ये जो सीज फायर अभी चल रही है जो 60 दिन की थी, इसको आगे लेके जाए। और तो बीच में 1-2 दफा बड़ी गड़बड़ हुई है, लेकिन फिर भी ये पीस प्रोसेस जो है वो आगे चलता रहे। ठीक है। तो सी के आगे जी बिल्कुल ठीक है, के बाद क्या निकलता है। ठीक है ब्रिगेड साहब, बिल्कुल ठीक है। फरदोश बीम नकवी साहब, ये हुकूमत अमली कितनी कारगर और कामयाब रही कि जिन ममालिक में अमेरिका था, कतर में, सऊदी अरब में, बहरीन वगैरह में, जहाँ भी था, कुवैत में उसके अड्डे थे, और जहाँ पे अमेरिकन फुटप्रिंट थे, वहाँ पे ईरान ने उनको इतना मारा कि जहाँ उनका फ़ौजी नज़र आया, अड्डा नज़र आया, जहाज़ नज़र आया, कुछ भी आया, वो उस पर मिसाइल मारते रहे। और अब वहाँ पे अमेरिका वहाँ से निकला, और मुतालबा उनका यही था कि अमेरिका यहाँ से निकल जाए, तो वो स्पेस पाकिस्तान को मिल गई। और क्या वो ममालिक इस पर इंटरेस्टेड थे आपके ख्याल में कि उन्होंने अमेरिका को कहा होगा कि खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दें, हमें वो मुल्क चाहिए कि जिसके यहाँ होने से ईरान हमें मारे ना? तो पाकिस्तान ज़ाहिर है अगर टर्की के साथ है, सऊदी अरब के साथ है, या कतर में कल तक जाएगा, तो वहाँ पे ईरान हिट नहीं करेगा। तो पाकिस्तान एक तरह से इन इस्लामी ममालिक की हफाजत की, सलामती की ज़मानत बन गया। क्या ख्याल आपका? मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब एक नया छक्का मार के आएंगे। और वो नया छक्का ये होगा कि इस मक्का अकॉर्ड के अंदर ईरान को शामिल करवा देंगे। अच्छा, जब ये मक्का अकॉर्ड में ईरान शामिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि रीजनल सिक्योरिटी के अंदर 3 बड़ी कुव्वतें आ जाएंगी या 4 आ जाएंगी। इससे कि स्ट्रेंथ जो आती है वो नंबर ऑफ पीपल एंड पॉपुलेशन ऑफ पीपल एंड साइज ऑफ आर्म फोर्सेस आ रही है। सबसे बड़ी पावर जो है इस रीजन की वो पाकिस्तान है, बीइंग अ न्यूक्लियर पावर एंड द लार्जेस्ट आर्मी। उसके बाद दूसरी जो है वो आ जाती है ईरान की, तीसरी टर्की की, चौथी जो है इजिप्ट की, फिर 5वीं सऊदी अरेबिया की। अगर ये सारी कुव्वतें आ जाएं तो ये आपस में मिलके हॉर्मुज का मसला हल कर देंगे, और हॉर्मुज का मसला हल हो जाएगा तो वो जो है फील्ड मार्शल के जरिए प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं वहाँ चर्चा करेंगे कि ये मैंने फील्ड मार्शल से करवाया। और देखो, हम वापस ईरान से सारे टैरिफ वापस करवा दिए, और इतने अरसे तक के लिए कोई वो टैरिफ नहीं लगाएंगे। And that will be the achievement which you will see in the coming days. This is my prediction. और मैंने माजी में भी आपको कहा था, आप ही के प्रोग्राम में, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं सियासी एनिमल हूँ, पॉलिटिकल हूँ, कि ट्रम्प जो हैं वो इस जंग को ख़त्म नहीं होने देना चाहते टिल द मिड टर्म इलेक्शंस। मिड टर्म इलेक्शंस करीब आते जा रहे हैं, इसलिए वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि ईरान सीना ठोक के कह के वी वन द वॉर, बिकॉज़ ही अच्छा, मिड टर्म इलेक्शन में क्या सिचुएशन है अमेरिका के अंदर? को फीडबैक है आपको मिड टर्म इलेक्शन में क्या सूरत है? ये जो मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, इसके अंदर इट इज नॉट अबाउट द प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, it is the popularity of the party they are representing, Republican versus Democrat.
اور یہ ایسی کوئی لینڈ سلائیڈ نہیں ہونے جا رہی ادھر یا ادھر جس طریقے سے ہاؤس چل رہا ہے. لگتا یہی ہے کہ he will lose control of the house but he will not lose control of the presidency. اوکے. ہم نورفر صاحبہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو سچویشن ساری کریٹ ہوئی ہے، عاصم منیر صاحب اور نقوی صاحب ایک بار پھر تہران میں ہیں اور پاکستان کا رول جو ہے وہ نقوی تو یہاں موجود ہے، محسن نقوی وہاں ہے. ایک نقوی ہمارے پاس ہے، شکر ہے. تو محسن نقوی صاحب ادھر ہیں جی. تو آپ کے خیال میں امریکہ نے وقتی طور پہ تھوڑا پاز لیا ہے، واپس آئے گا، بھاگ جائے گا، یہ کیا ہوگا؟ شکریہ ذوالفقار راحت صاحب. اور اس وقت شمیم نقوی صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا، یہ بالکل ٹھیک کی ہیں، میں ان سے بالکل اتفاق کرتی ہوں. صحیح انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہے وقتی ہے. ہاں، اس لیے کہ وہ الیکشن سر پہ ان کا پورا فوکس نہیں ہو سکتا اس وقت جنگ کی طرف. ان کو اپنے لوگوں کو بھی مطمئن کرنا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا اپنے لیے فیس سیونگ کے لیے، لوگوں کے سامنے جانے کے لیے کچھ ایسا کر کے دکھانا ہے کہ ان کو الیکشن میں کوئی کامیابی مل سکے، جس کی امید مجھے تو نظر نہیں آتی کہ ان کو کوئی وہاں کے عوام جو ہیں وہ پسند کر رہے ہیں. امریکن پسندیدگی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی، جو انٹرنیشنل لیول پہ جو انہوں نے ایک تباہی پھیلائی ہوئی ہے، اور وہ امن کے بہت بڑے وہ بن رہے تھے پاسداران، امن کے پاسداران بن رہے تھے. اور ثابت یہ ہوا کہ امریکہ کو سر جھکانا پڑا کہ جب انسانیت کے علمبردار بننے والا جو ملک تھا اس کو آج شرمندگی کا سامنا ہے پوری دنیا کے سامنے. اور اس وقت عاصم منیر صاحب جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، ان کو بھیجا گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود ان سے بات چیت کی ہے اور انہوں نے ان کو کہا ہوگا کہ بھائی پلیز مجھے اس وقت کچھ فیس سیونگ بھی چاہیے اور اس وقت یہ میں اتنا لوڈ نہیں اٹھا سکتا. ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہ ٹاسک دیا ہے اور اس وقت فیلڈ مارشل صاحب کو بھی یہ چیز بہت اچھی طریقے سے سوٹ کرتی ہے. اس وقت جس طریقے سے یہ معاملہ ٹھنڈے پڑے اور لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع مل رہا تھا کہ جی اس وقت پاکستان اب کہاں گیا، اس وقت وہ بڑی ڈیل کروا رہے تھے، بڑا کچھ آگے بڑھ کے کر رہے تھے، اب پاکستان کا رول کیا ہوا. تو اس موقع پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا اہم ٹاسک انہیں ملا ہے اور انہیں جیسا کہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، یہ بہت پہلے میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ تین لوگوں کے جو تین ممالک کے درمیان میں جو معاہدہ ہوا ہے کہ ایک پر حملہ، سب پہ حملہ کنسیڈر کیا جائے، تو پاکستان جو ہے یہ تو اسلام کا قلعہ ہے اور اگر پاکستان ایران کو بھی اس میں شامل کر لے اچھا جی، اور دوسرے اسلامک کنٹریز کو بھی شامل کر لے، جس میں مصر بھی شامل ہے، قطر بھی شامل ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس خلیج کو اور اس خطے کو تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. میڈم یہ خواہشیں تو ہماری بھی بہت ساری ہیں، لیکن کچھ خواہشوں کے راستے میں کچھ رکاوٹ. بس وہ یہ بات ہے نا، یہ ہماری خواہشیں بھی ہیں، یہ ہماری دعا بھی ہے اور اللہ کرے کہ ایسا ہو. اور یہ کوئی اتنی بڑی اور مشکل بات بھی نہیں ہے. جب ایران ٹکر لے سکتا ہے نا اکیلا، کافی مشکل ہے ایران، جب ایران ٹکر لے سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں ایک معاہدہ کروا سکتے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے. ملک یہ اسلامی لیڈرشپ میں اتنی طاقت آ جائے، آ سکتی ہے اور یہ اس طرح کے فیصلے کرنے لگ جائیں. نوید علائی صاحب ویلکم ٹو دی شو. آپ تشریف لا چکے. 3 نومبر 2026 کو الیکشن ہے امریکہ کے اندر اور 17 اگست کو ایک سروے ہوا ہے، وہاں پہ 33% مقبولیت ٹرمپ صاحب کی گر گئی اور ٹرمپ صاحب کو اب اپنے گھر کی پڑی ہوئی ہے. اس وقت ایران پوری قوت اور طاقت کے ساتھ کھڑا ہے. بہت کوشش کی ٹرمپ صاحب نے، اکیلے لڑ کے، اسرائیل کو ملا کے، نیٹو کو ملا کے، دنیا کا ہر ہتھیار آزما کے سب کچھ کر لیا، لیکن ایرانی قوم کے جرأت، جذبے اور ریزسٹنس کے سامنے امریکہ ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو گیا. اور آج تک پوری دنیا اس جنگ کا مطلب یہی لے رہی ہے کہ ایک تو یہ جنگ لیجٹیمیٹ میں سی اس کو نہیں تھی، ناجائز جنگ تھی، کوئی وجہ نہیں تھی، اور دوسرا اس جنگ کا جو نتیجہ ہے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ایران جیت گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب گھر میں بھی پھنسے ہیں اور فیلڈ مارشل وہاں پہ پہنچے ہیں، دوبارہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی مستقل امن کی صورت بن سکتی ہے؟ یہ وقتی ایک پاز آیا ہے، ٹرمپ صاحب واپس آئیں گے پھر اپنی حرکتیں کریں گے؟ جی بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب. سر اس وقت آپ دیکھیے کہ سنڈے کو پہلے ان کی گفتگو ہوئی جو
فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اور ایرانی اسپیکر کی، اور اس کے بعد آج ان کا انہوں نے خود اعلان کیا ایرانی وزارت خارجہ نے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر تشریف لا رہے ہیں، اگرچہ پہلے اس وقت تک ISPR نے یا پاکستان نے اس کی اطلاع نہیں دی تھی. اور بظاہر تو ایک بڑا کیلکولیٹڈ جیسے ڈپلومیٹک کا ٹویٹ تھا کہ علاقائی امن کے لیے اور تعاون کے لیے گفتگو ہوگی. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس وقت اگرچہ اسٹیل میٹ ہے ایران اور امریکہ کے مابین، لیکن ایک ان ایزی ہے اسٹیل میٹ، اور وربل جو ہے آپ سمجھے کہ اٹیکس تو ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ٹرمپ صاحب نے اب اکنامک سینکشنز کو بڑھانے کی جو بات کی ہے، میرا خیال ہے ایجنڈے پہ نمبر 1 تو وہی ہوگا، اور پاکستان کو دوبارہ اس رول میں لانے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ دونوں کو اس سے زیادہ ایکسیپٹیبل شاید کوئی نہ ہو، جس کو ٹرمپ بھی خیر ہے کہ میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل ہیں اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی آپ کے سامنے ہیں. اور اس دوران آپ دیکھیے عمان نے اور قطر نے بھی کوشش کی، لیکن وہ کوئی برابر ثابت نہیں ہوئی. اسٹیٹ آف ہرمز میں ڈائریکٹلی عمان نے اور ایران نے کوشش کی، لیکن اس پہ بھی امریکہ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا اور کوئی بات نہ بن سکی. اس کے علاوہ جو ایجنڈا ہے اس میں دیکھیے ٹرمپ کو گھر پہ تو سامنا ہے، وہ لوگوں کے جذبات کو اس وقت ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر مجھے سپورٹ نہ ملی تو میں امپیچ ہو جاؤں گا، اور یعنی اپنے ووٹر کو وہ مشتعل کر رہے ہیں، اشتعال دلا رہے ہیں. وہاں پہ ان کے لیے ذرا پریکیریس ان کی کنڈیشن ہے اس وقت ایٹ ہوم، اور اس کی وجہ سے بھی ان کو یہ پینترے بدلنے پڑ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایران میں یہ بات بھی ہوگی، جو ہوتیز کا جو اس وقت رول ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اور تھرڈلی جو مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس پہ پاکستان ان کو بریف کرے کہ اٹس ناٹ اگینسٹ ایران، بلکہ ایران کو اس کا حصہ بننا ہوگا ایک سونر اور لیٹر. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں بنگلہ دیش نے بھی کچھ عندیہ دیا ہے کہ ہم بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں، تو اور بھی ممالک اس میں شامل ہو تو ایک یہ بڑا فعال ایک ایگریمنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ بن سکتا ہے. تو اس پہ ظاہر ہے کہ کوشش کرنی چاہیے. تو یہ بھی ان کے مابین یہ بات ہوگی. اور فورتھلی پاکستان اور ایران کے جو ٹریڈ اینڈ اکانومی کے لیے جو میز لینے ہیں اس پہ بھی بات ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ یہ چاروں باتیں جو ہیں تیر در تیر یہ اس پہ گفتگو ہونی یعنی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ وزٹ ہے، اور اس کے جو نتائج نکلیں گے الٹیمیٹلی وہ پاکستان کے اور مسلمانوں کے حق میں بہتر ہی نکلیں گے، ایران کے حق میں بھی بہتر نکلیں گے. پاکستان نے پہلے بہت ہی زبردست رول پلے کیا اور کوشش کی کہ ایران کو تباہی سے بچایا جائے، سعودی عرب کے ساتھ لڑائی سے بچایا جائے، اور جو اسرائیلی سازش ہے اس سے مسلمانوں کی طاقت کو بچایا جائے. پاکستان خود بھی بچا، ایران کو اور سعودی عرب کو، سب کو بچا. نقوی صاحب آپ بتائیے کہ کیا سچویشن ہے جو میں نے عرض کیا کہ نیتن یاہو کہاں غائب ہے. مودی کہتا ہے کہ نیتن یاہو کو میں نے کہا کہ یہ کروایا وہ کروایا، تو نیتن یاہو صاحب تو غائب ہے کہیں، لڑائی انہوں نے میں ایک چیز آپ کو توجہ دلانا چاہوں گی. سر یہ جو سوال آپ نے بریگیڈیئر صاحب کے لیے رکھا تھا سر، اس کے اندر اس سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک چیز پہ اور ڈالنا چاہتا ہوں. آپ نے پاکستان کے ڈیلیگیشن کی کمپوزیشن کے بارے میں دیکھا ہے؟ نہ پرائم منسٹر نہ فارن منسٹر، سر ہوم منسٹر اور چیف آف ڈیفنس فورس. سر ٹھیک ہے نا، یہ کمبینیشن کہی ہے. یہ تو آپ کے لیے اسپیشل آپ کے لیے ترتیب دیا گیا پی ٹی آئی کے لیے، تاکہ پی ٹی آئی خوش ہو کہ ڈار صاحب بھی مائنس ہو گئے، پرائم منسٹر صاحب بھی مائنس ہو گئے. تو یہ اگر نہ ہوتے تو آپ یہ بات تھوڑی کرتے، آپ خوش ہو گئے ہیں. ارے بھائی اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے، اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے، آپ نہیں سمجھ رہے. اچھا، کہ مسئلہ ساری یہ ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز از ناٹ شور اباؤٹ دا پولیٹیکل پیپل کہ جو بات میں وہاں کروں گا اچھا وہ باہر نہ نکل جائے. اور یہ بڑی سینسیٹیو نیچر کی ٹاکس ہوں گی. چلو ایک بات اس میں میں دو باتیں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. اور وہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں نقوی صاحب دو باتیں میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ ہمارے پولیٹیشنز ایسے ہیں جن کا براہ راست بہت بڑے سٹیکس ہیں یو اے ای میں. تو بات کوئی بھی ہوتی ہے تو یو اے ای میں بات چلی جاتی ہے،
دوسرا ایک صاحب کے بارے میں مصدقہ یہ انفارمیشن آئی کہ جب یو اے ای نے پاکستان سے پیسے مانگے تو وہ پاکستان کا ایک بہت ہی سینئر پولیٹیشین اس سے یو اے ای نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پیسے مانگو وہ آپس سے ٹھیک ہو جائیں گے, تڑے نال کھڑے ہو جائیں گے. سر آپ کے پر کدھر لگے ہوئے ہیں؟ مجھے تو پر نظر نہیں آئے جو چل جاتے ہیں نام لیتے ہوئے, لیکن آپ نہیں لینا چاہتے, سب کو پتہ ہے آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں. اچھا ابھی یہ بھی پتہ ہے کہ بہت سارے کیسز دبا دیے گئے ہیں. حالیہ دور میں منی لانڈرنگ کے چارجز پہ لگ سکتا تھا, مرڈر کا لگ رہا تھا, ریپ کا لگ رہا تھا, اور یو اے ای میں بھی کیسز ہیں ان کے اوپر کہ انہیں نے غبن کیا ہے. تو نام سب کو پتہ ہے. جن نے کہا تھا کہ ذرا تم لوگ پیسے واپس لے لو اس کا نام بھی پتہ ہے. یہ ساری وجوہات نہیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے ڈار صاحب چائنا کی طرف زیادہ بزی ہوں, یا پاکستان کے اندر بھی تو گوگل کا سی او آیا ہوا ہے, دنیا کے کئی ڈیلیگیشن آئے ہوئے ہیں, تو وہ ادھر بھی بزی ہو. برطانیہ ڈاکٹر صاحب گئے ہوئے برطانیہ, اوکے, تو وہ چین کا رخ نہیں کیا. اینی وے آپ کا دوسرا سوال تھا, نیتن یاہو کا الیکشن ہے اکتوبر میں, ٹھیک ہے, اور نیتن یاہو کے حالات ٹرمپ سے زیادہ خراب ہے. اوکے, تو نیتن یاہو کو پہلے اپنی سیٹ جیتنی ہے, ورنہ اس کی تو گوز کہتے ہیں پوری ہوئی ہوئی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایران میں رجیم چینج دونوں کرنا چاہ رہے تھے ان کی اپنی رجیم چینج ہونے کے قریب ہے. جو بھی ہے آپ جو بھی سمجھیں, لیکن بات ساری یہ ہے دا پاورز ٹو بی, وہاں بھی فارم 47 کی حکومتیں لے آئیں گی. اوہ اچھا, دیکھو اتنے ایڈا ماہر الیکشن کمشنر نہیں آئے گا, چیف الیکشن کمشنر, ذہن سے رکھنا. ارے سر امریکہ میں چپس والی کہانی سنی تھی کہ پاپولر ووٹ پہ ہار گیا تھا, فلوریڈا سے جتوا دیا گیا, اور الیکٹورل ووٹ کے ذریعے وہ آدمی صدر بن گیا, جبکہ اوور آل ووٹ میں اس کے پاس ووٹ کم تھے. برگیش صاحب میں آپ کے سوال وہاں کی ذرا دادا جو ہے پیچیدہ قسم کی سیاست ہے, اور وہ ٹیکنالوجی کو ذرا دوسرے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. برگیش صاحب آپ کے لیے سوال تھا, آپ نہیں تھے تو پھر نقوی صاحب نے اس کو رپلائی کیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مودی بڑا آج کل کہتا ہے جی نیتن یاہو کو میں نے یہ مشورہ دیا, فلاں کو یہ مشورہ دیا, اور نیتن یاہو گئے کہاں پہ ہیں, غائب ہیں. لڑائی ان کی تھی ایران کی, ان سے شدید نفرت تھی, امریکہ بیچ میں کودا, لڑائی ٹرمپ کے گلے ڈال کے نیتن یاہو غائب ہو گیا. کیا الیکشن ہی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ اچھا, بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے آپ کا. سوری وہ بیچ میں میری وہ لوڈ شیڈنگ پہ ہو گئی تھی تو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا میرا لنک آپ سے. بالکل اگلے اکتوبر کے اینڈ میں ان کے الیکشن ہیں, لیکن اور یہ بھی بڑا سرپرائزنگ ہے کہ پچھلے 1.5 مہینے سے اسرائیل اور ایران کے درمیان میں کوئی جھڑپیں اس طرح سچ نہیں ہوئی. میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایران نے جو اتنی کاری ضربیں لگائی ہیں اسرائیل کے اوپر, خوفناک, میں کہتا ہوں کہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اسرائیل بھی سوچ بھی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ ان کے ساتھ اس قسم کا جو ان کا نقصانات ہوں گے. جو پریسیجن میزائل اسٹرائکس ایران نے کی ہیں وہاں سے آل دا وے اوور جارڈن, اسرائیل کے سول انفراسٹرکچر, ان کے ملٹری بیسز, ان کی آئل ریفائنری, ان کے ایون آؤٹسکرٹس آف دا نیوکلیئر ریئیکٹر اس حد تک. تو میرا بلکہ پیچھے ایک ویڈیو دکھائی جا رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ ٹیل اویو ہے یا غزہ ہے. اس حد تک جو ہے وہ ان کا نقصان ہوا ہے. میرا خیال ہے اسرائیلیز جو ہیں وہ اس وقت اسٹیٹ آف شاک میں ہیں, اور وہ انہوں نے یہ ٹائم لیا ہے 1.5 مہینہ ٹو ریکور فرام دا لاسز, اور جو ان کے ساتھ اتنی بری ایران نے کی ہے. اچھا, دس ڈز ناٹ مین کہ وہ اب بالکل ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے اور وہ گیو اپ کر دیں گے, نہیں. ان کے جو اینٹی مسلم ڈیزائنز وہ رہیں گے, اور علاقوں کو ڈیسٹیبلائز کرنا یا اس پہ اپنا کسی طرح اثر رسوخ ہیجمنی قائم کرنا, جو کہ بہت مشکل ہے. وہ گریٹر اسرائیل جو ہم کہتے ہیں, مجھے تو بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اب جب سے یہ 3 ممالک کا یہ ہوا ہے, ترکیہ, پاکستان اور سعودی عربیہ کا ڈیفنس پیکٹ, اور اس میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ قطر جوائن کرے گا, اور ابھی اس طرح اپنا فردوس صاحب نے بڑا اچھی اسپیکولیشن کی, پریڈکشن کی. میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا, وی مائٹ گیٹ اے سرپرائز,
کہ تو ایران کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں کہا گیا ہے لیکن سرکاری طور پہ آفیشلی ہمیں نہیں آفر دی گئی ہے انویٹیشن ٹو جوائن دس, لیکن ہوا تو پھر ہم سوچیں گے. تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ اگر ایران کسی اسٹیج پہ آ جاتا ہے کچھ عرصے بعد تو یہ تو بہت بڑی مسلم امہ کی فتح ہوگی کہ گلف سیکورٹی میں مسلمان ممالک اکٹھے ہو گئے, اور وہ میرے آپ کے خلاف نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گے, وہ تو بیسیکلی ایک ہی ان کا مقصد ہوگا ٹو ڈیٹر اینی فیوچر اسرائیلی اگریشن آن اینی کنٹری ان دا گلف, مسلمان کنٹری. ٹھیک ہے نا جی. ابھی آپ دیکھیں ترکی اور اسرائیل کے درمیان میں ٹینشن شروع ہو گئی ہیں سیریا کی وجہ سے. سیریا کے فارن منسٹر چند دن پہلے پاکستان آئے تھے, کتنے عرصے بعد میں نے دیکھا کہ پاکستان اور سیریا کا ایٹ دیٹ لیول کانٹیکٹ ہوا ہے. اور آپ کو میں بتا دوں کہ اگر ترکی اور اسرائیل کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اسرائیل کی طرف سے کوئی حملہ ترکی پہ ہوتا ہے تو یہ پیکٹ انکلوڈنگ پاکستان ول اسٹینڈ بائی ترکی اور ان کی سیکورٹی کے لیے, اور یہ ایکشن میں جائیں گے. اینڈ نوئنگ دی فیلڈ مارشل, یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے جو سوچ اور ان کا یہ جو سیکورٹی ریلیٹڈ گلف کے معاملات میں مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بہت ایگریسو ہے. افغانستان میں بھی آپ نے دیکھ لیا کس طرح وہ ان کے بیسز کے اوپر یہ دہشت گردوں کے بیسز پہ بامبنگ اسٹرائکس ہوئی ہیں. ہمارے کتنے, مجھے تو یاد نہیں ہے 73 کی جنگ میں یس ہمارے کچھ پائلٹ گئے تھے جو سیریا سے اسرائیل کے خلاف لڑے تھے, اور انہوں نے بڑے 3-4 اسرائیلی جہاز گرائے بھی تھے. یہ اس کے بعد پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان ایئر فورس ڈپلائیڈ ہے سعودی عربیہ میں ان دا گلف. وہ علیحدہ بات ہے کہ گلف وار میں جو صدام حسین کا, تو ہمارے ٹروپس ایکچولی آن گراؤنڈ سعودی عربیہ میں ڈپلائیڈ تھے کافی عرصے کے لیے, لیکن ایئر ایفرٹ جو ہے یہ پہلی مرتبہ گیا وہاں پہ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسرائیل اور انڈیا دونوں پینک اسٹیٹ آف پینک میں ہیں کہ یہ سڈنلی یہ کیا ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے جس نے ان کے بڑے عزائم جو تھے مسلمانوں کے خلاف, پاکستان کے خلاف, وہ خاک میں ملا دیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں امید کرتا ہوں کہ فیلڈ مارشل بھی واپس آتے ہیں تو کچھ اچھی خبریں نکلے گی. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. جو فیلڈ مارشل گئے ہیں, ایک تو ان کے ڈیلیگیشن کی کمپوزیشن پہ نقوی صاحب نے بات کی, آپ اس پہ کو کہنا چاہیں. دوسرا آپ کو کیا توقع ہے کہ کیا خبریں وہاں سے آئیں گی؟ ایرانیوں نے تو بڑا ویلکم کیا ہے. اچھا, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے نا 3 ممالک کے درمیان, اس کے اوپر لوگوں نے یہ بھی باتیں شروع کی تھیں کہ یہ ایران کی اس وقت کیا پوزیشن ہوگی اگر کوئی وہاں سے کوئی حملہ ہوتا ہے. اور جیسے کہ فوجی اڈے جو ہیں وہ جگہ جگہ موجود ہیں, سعودی عرب میں بھی ہیں, ترکیہ میں بھی ہیں, کل کو وہ ادھر پہلے پاکستان میں بھی تھے, ابھی بھی اگر کوئی بن جاتا ہے تو پھر کیا پوزیشن ہوگی. تو اس میں نے ایک کوشچن ریز کیا تھا. میں نے اس کے اوپر ایک کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے, بریگیڈیئر صاحب میری بات سے بالکل اتفاق کریں گے. میں نے کہا تھا کہ کاش کے فیلڈ مارشل صاحب جو ہے نا اس معاہدے کے اندر ایک کلاس جو ہے نا اور بھی شامل کرائیں. دیکھیں وہ کلاس کیا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر وہ فوجی اڈا کوئی بھی امریکن فوجی اڈا ایران کے اوپر وہاں سے بیٹھ کر حملہ آور ہوتا ہے اور ایران لا محالہ اسی فوجی اڈے پہ فائر بیک کرے گا, وہ امریکہ تو نہیں جائے گا, تو اس فوجی اڈے کی جو جگہ ہے اس کو کیا ڈکلیئر کیا جائے گا, اس کو کیا سمجھا جائے گا کہ کیا وہ امریکن ہے جگہ, اسرائیلی ہے وہ جگہ, اس کو سعودی عرب سمجھا جائے گا. اب تو وہ اڈے ویسے ہی ختم ہو گئے, بہت سارے نہیں, بہت سارے ختم ہو گئے. جن ممالک کو دیکھیں اڈے کیوں تھے, میں آپ کو بتا اڈے رہی تھے ہوں کیوں, دیکھیں اڈے ان کی سیکیورٹی کے لیے تھے. ان کی سیکیورٹی جب سعودی عرب کو سیکیورٹی پاکستان کی مل گئی, ترکیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا, اس کے بعد وہ اڈے تو سعودی عرب کو ضرورت ہی نہیں رہی. سعودی عرب نے تو خود کہا کہ بھائی جان چھوڑو میری, آپ کی وجہ سے ہمیں ایران مار رہا ہے. دیکھیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا صورتحال, یہ ضرور ہے, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ کے اندر ایک کلوز ہونی چاہیے فار ایور. اگر
دیکھیں یہ نہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو اڈے والی جگہ ہے اس پہ مارنے کی اجازت ہونی چاہیے. دیکھیں اگر اس کے اوپر ایران دوبارہ فائر بیک کرتا ہے تو اسے سعودی عرب کے اوپر حملہ تصور نہ کیا جائے. میرے کہنے کا یہ مقصد ہے. دینے کی ضرورت کیا ہے؟ سعودی عرب تو ضرورت ہی نہیں ہے, اول تو اس پہ ضرورت ہی نہیں ہے اتنا تکلف کرنے کی چیز اور کے اس کو اوپر. ایگریمنٹ کو اس طرف دیکھیں لگانے کی. ہمیں امریکہ کا جو سعودی عرب کے ساتھ صاحب کا جو ان کے آپس میں فرینڈشپ رہی ہے, یا ان کی ترکیہ کے ساتھ رہی ہے, یا ان کی ادر دین کنٹریز کے ساتھ رہی ہے, قطر میں ان کے فوجی اڈے تھے, تو وہ بے شک ان کو اکیلا تنہا چھوڑ کے چلا گیا. ان لوگوں کو اس چیز کا شعور آ گیا ہے کہ امریکہ کو ہم یہ نہیں کنسیڈر کر سکتے کہ وہ کل کو بھی ہماری حفاظت کرے گا. یہ تو ایک بہت اچھی بڑی ہی خوبصورت ایک صورت حال ہے کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہماری کیا کرے. لیکن میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کے اندر اس جگہ کی پیسیفک مینشن ہونا چاہیے. اور یہ اگر میرا پیغام اگر فیلڈ مارشل تک, اور اس موقع پہ وہ یہ چیزیں بھی اگر اپنے اس کے اوپر ڈسکشن میں لے آتے ہیں, ایگریمنٹ کے نیچے آپ کا خیال نوٹ لکھ دیں, اضافی نوٹ. چلو اے بڑا چنگا کیتا تسی لیٹ دسیا لیکن تسی نشاندہی کر دیتی. دیکھیں یہ تو بات وہ ہے نا کہ ہم ظاہر سی بات ہے ہم وہ لوگ ہیں جو کہ محب وطن لوگ ہیں, جو اپنے تمام ممالک کو, میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ خواب ایران کو امریکہ کو مارنا اور کٹ لگانے کی لیجٹیمیٹ اجازت ہونی چاہیے. وہ تو ہونی چاہیے, آف کورس ہونی چاہیے. اگر امریکہ اٹھ کے آ رہا ہے یا اسرائیل اٹھ کے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے. نوید علی صاحب, یہ جو بھی اسپیس مڈل ایسٹ پہ نکلی ہے الٹیمیٹلی یہ پاکستان کو ملی ہے. امریکہ وہاں سے نکلا ہے, انڈیا اپنی کرتوتوں کی وجہ سے وہاں سے نکلا ہے, بہت ساری جگہ سے نکلا ہے. مثلاً ایران کے اندر وہ جاسوسی نیٹ ورک بنا رہا تھا موساد کا, قطر کے اندر ان کے لوگ پکڑے گئے, تو وہ الٹیمیٹلی پاکستان کو سپیس ملی ہے. وہ سیکیورٹی پرووائڈر کی شکل میں ہو, وہاں پہ ویسے ہو, تو یہ الٹیمیٹلی فائدہ تو پاکستان کو ہوا. پاکستان کی اسٹریٹجی, پاکستان کی حکمت عملی اور پاکستان کی ایگریسو ڈپلومیسی کا ایک فائدہ تو ہوا نہیں. ساری جنگ میں پاکستان بینیفیشری رہا. نوید علی صاحب. جی بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر از ان دا میکنگ. ایک تو یہ تمام توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, نیو الائنسز بن رہے ہیں, اور نیو سیکیورٹی آرکیٹیکچر جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. جیسے ہمارا آپ الائنس دیکھ رہے ہیں جو مکہ ایگریمنٹ ہے, ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, تو اس طرح کی چیزیں ابھی سچویشن فلوئڈ ہے. جیسے میں نے کہا اٹس ان دا میکنگ, فلوئڈ ہے, اور آہستہ آہستہ چند مہینوں میں یہ انفولڈ ہو کے سچویشن کلیئر ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ امریکہ کا انفلوئنس وہ نہیں ہے, چونکہ وہ 2003 سے آنورڈ بیسس کے باوجود سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں کامیاب نہیں رہا. تو اس لیے یہ چینجز آ رہی ہیں, تو ہم یہ چند ماہ میں اس کی صحیح کوئی سمت اور شکل دیکھیں گے. اور دوسرا یہ کہ جیسے انہوں نے فرمایا, جب نقوی صاحب نے بھی اس کا جو کمپوزیشن ہے, تو وہ بات انہوں نے صحیح نشاندہی کی, کیونکہ جاتے ہی ان کی ملاقات جو ہے سب سے پہلے کس سے ہوئی, جو پاسداران انقلاب کے جو چیف ہیں واحدی, احمد واحدی, ان سے ہوئی. چیف آف جنرل سٹاف ابھی تک جو ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں, میجر جنرل علی عبداللہ سے ہوئی, اور سیکیورٹی کونسل جو سیکٹری ہیں محسن رضائی ان کے ایران کے, ان سے ابھی جو ملاقاتوں کی اطلاع ملی ہے. تو سب سے پہلے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈیفنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, چاہے وہ امریکہ کے ساتھ وار کی ہیں, چاہے وہ مکہ ایگریمنٹ کی بات ہے, اس پہ سب سے پہلے بات ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں اسٹیٹ آف ہارمز جو ہے وہ بھی یعنی ایجنڈے پہ ٹاپ پہ ہوگا, کیونکہ سینکشنز کی بات بھی ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے دیکھیے, چونکہ وہاں پہ ایک بات تو سامنے آ رہی تھی, اینالسٹ کہہ رہے تھے وہاں پہ ایران میں دو ایک قسم کے دھڑے ہیں. جیسے جو پاسداران انقلاب والے ہیں وہ ذرا تھوڑا ٹف سٹانس ہے ان کا, جبکہ جو پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے جو اسپیکر ہیں ان کا زیادہ ڈپلومیٹک سٹانس ہے. تو ایک تھوڑی سی اس طرح کی ڈفرینس آف اوپینین ہے. تو اس لیے انہیں جاتے ہی ان لوگوں سے ملے ہیں جو اس وقت آگے لیڈ میں ہیں ایک ایگریسو پوسچر کے ساتھ. تو یہ پاکستان وہی رول جو ہے دوبارہ اس میں ادا کر رہا ہے جو پہلے انہوں نے کیا. ٹھیک. چونکہ اس وقت ایک خلا پیدا ہو گیا تھا, جو عمان اور ایران کی نیگوسیشنز ہیں وہ کہیں سرے نہیں چڑھی.
تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ابھی دیکھنا پڑے گا 1-2 روز میں کہ اس کی کیا صورتحال نکلتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نقوی صاحب. پاکستان جو ہے نا اس موقع پہ ایک خلا جو پیدا ہوا اس سے سچویشن یہ تھی کہ پاکستان ایک لو پروفائل میں چلا گیا. اس میں انڈیا نے بھی بڑی باتیں بنائی, لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملا. لیکن دیکھیں اب کیا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بیچ میں آئے. سب لوگ خود یہ چاہ رہے ہیں باقی ممالک کہ پاکستان میں شامل ہو. پاکستان کے علاوہ سولوشن کوئی نہیں نا, کوئی اور ملک آ ہی نہیں سکتا. چائنا کو امریکہ نہیں مانتا, رشیا کو وہ نہیں مانتا, سعودی عرب کو ایران نہیں مانتا. دیکھیں الٹیمیٹلی پاکستان کو آپ دیکھیں نا ایک اس کی ایکسیپٹنس ہر طرف ہے. چائنا بھی بڑی فورسفلی اس دفعہ چائنا بھی بڑی فورسفلی بیک کر رہا ہے اور امریکہ نے پابندیاں بھی لگائی ہیں ایران کے اوپر بڑی سخت. لیکن امریکہ کو فیڈ بیک یہ جا رہا ہے کہ ایران نے تو کہہ دیا ایران کے اوپر جتنی پابندیاں لگا لے, اگر چائنا سپورٹ کرتا رہا تو آپ کی پابندیوں کی کوئی اوقات نہیں. نقوی صاحب کوئی پاکستان کے اوپر بھی بات کر لیں, آپ کے فیورٹ ٹاپک کے اوپر. عمران خان کو الشفا میں دوبارہ لے جایا جائے, علاج کروایا جائے. یہ کے پی کی اسمبلی نے متفقہ قرارداد پاس کر دی ہے. اور ایاز صادق صاحب کہتے ہیں, کون کہتا ہے سسٹم کو کچھ ہو گیا, سسٹم تو ڈیلیور کر رہا ہے, سسٹم تو بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے. یہ دونوں باتوں پہ آپ کا تبصرہ چاہیے نقوی صاحب. دیکھیں کے پی کی اسمبلی یا پی ٹی آئی کے کسی بھی شخص آپ بات کریں گے تو وہ اس موضوع پہ سیاست نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کہتے ہیں نا ہندی میں وچن دیا ہے, وعدہ کیا ہے, اور ہم آج بھی آپ کے پروگرام میں اسی میں قائم ہیں. اچھا کمال ہے. الحمدللہ پہلی دفعہ وچن دے گا تسی قائم ہو دیتے, ورنہ پی ٹی قائم شائم نہیں رہتی. پہلی دفعہ آپ عدالتی معاملات پہ قائم و دائم ہیں. تو ہم تو قائم بھی اور دائم بھی ہیں, جرائم کوئی اور کرتا ہے. اچھا قائم تو کوئی بھی نہیں ہوتا سر. اچھا جی جو بھی ہے, میں کچھ لوگوں نے استثنا کو دائم کر لیا نا. آپ چھوڑیے, نوید صاحب کیوں زبان کھلواتے ہیں آپ میری. بات یہ ہے کہ واپس آپ کے پچھلے موضوع پہ آ جاؤں سر. یہ جو ہے نا, یہ جن کا ذکر نوید صاحب نے دوسرے طریقے سے کیا, یہ ہیں ہارڈ لائنرز. دے آر سپوز ٹو بی کلوز ٹو ہوں آیت اللہ سے, جو انقلاب کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ لوگوں کی بڑی اہمیت ہے. اور ان سے ماضی کے بھی جو 2 ٹرپس ہوئے ہیں محسن نقوی صاحب کے, انہوں نے ان کے اوپر کام کیا تھا. اب جب چیف مارشل کو لے کے جایا جاتا ہے تو کچھ حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے تبھی جاتے ہیں. پہلے گراؤنڈ بنائی جاتی ہے اور پھر فائنل وزٹ ہوتا ہے. یہ ورنہ جایا نہیں جاتا, اس سے کہ اتنے ہائی لیول کے اوپر ہونا بھی یہی چاہیے کہ اتنے ہائی لیول کے بندے کو جا کے آپ اگر رزلٹ نہ نکلے تو ایویں چکر تو نہیں لگوانا نا سر. اچھا اس وقت ایک بہت ہی امپورٹنٹ, لیکن ایک چیز کا آپ خیال رکھیے. یہاں ہماری بہن بات کر رہی تھی, یہ جو مسلم امہ کا الائنس ہے نا, اٹ ول ناٹ گو ویل ان یورپ خاص طور پہ, بیکاز یہ ایسٹرن یورپ کے اندر اور باقی میں یہ اسلام ورسز کرسچینٹی نہ ٹریٹ کیا جائے. وی ڈو ناٹ وانٹ کروسیڈ اسٹارٹنگ. جو بات نوید صاحب نے کہی ہے اس کو ہمیں بار بار دہرانا کیا چاہیے. This is not an alliance for aggression, it is only for defense. نہیں بات بالکل ٹھیک ہے, بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کبھی بھی یہ الائنس جو ہے کسی اور ملک کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. یہ صرف اپنے علاقے پہ حملے کو روکنے میں ایک دوسرے کے اوپر تعاون کرے. تو اگر اس کا مطلب یہ ہوا, یہ ایگریمنٹ یہی ہے, اگر فلسطین کو مزید جو 4 لوگ رہ گئے ہیں ان کو بھی وہ شہید کر دیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم کچھ نہیں کریں گے چونکہ ایگریمنٹ نہیں ہے ان کے ساتھ ہمارا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ میری سمجھ نقوی صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات. یہ الائنس نہیں کرے گا, انڈیویجول کنٹری کر سکتی ہے. نہیں, مسلمان اگر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں یا مسلم امہ کی کوئی فوج ہے یا کوئی طاقتور ملک ہے, تو ایک مظلوم مسلمانوں کے کو سلاٹرنگ کی جا رہی ہے, مارا جا رہا ہے,
میں اس میں ایک جملہ ایڈ کرنا گلوکار صاحب، ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں میری آپ کی اجازت سے. الائنس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مسلمانوں پہ ایگریشن ہوگا تو ہم ڈیفینڈ کریں گے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کوئی نہیں کہہ رہا. وہ کہتے ہیں جی ٹرکی پہ حملہ، ہم پہ حملہ، ادھر حملہ، ہم پہ حملہ. اس کا مطلب ہے مسلمانوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو خود بچائیں. جب بھی اسلام نے ڈیفینڈ کیا جتنی غزوات ہوئی ہیں فلسطین کو بھی شامل ہونا چاہیے. اچھا ایک بات میں کرنا چاہتی ہوں. نہیں ڈیفینسو نہیں تھی، اس پہ فتوحات بھی ہیں، افینسو بھی ہیں بہت سارے علاقوں کو. دیکھیں جہاں پہ کچھ ظلم ہوتا ہوا دیکھا ہے وہاں پہ جا کے پوری مسلم تاریخ بھری پڑی ہے. وہاں پہ حملے کیے بھی گئے ہیں، وہاں پہ پوری طرح سے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو فلسطین میں ہو گیا ہے یہ تو سب کے اوپر قرض ہے. بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ فلسطین کو جو ہے اس کو بھی بیچ میں شامل ہونا چاہیے، اس کو بھی اس ایگریمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے، انہیں بھی شامل کریں، بلکہ جا کے ملنا چاہیے، سب سے ملیں اور شامل ہونا چاہیے. ایک اور چیز میں جس کی طرف ابھی تک کسی نے بات نہیں کی، اس وقت رشیا کی اور یوکرین کی جو پوزیشن جا رہی ہے. آپ دیکھیں یورپی یونین نے 6.1 بلین ان کو دیے ہیں بارود کے لیے، میزائلز کے لیے. یہ اور رشیا اس کے اوپر جناب بہت زیادہ وہ اس وقت بحث کر رہا ہے کہ جی یہ سب کیا ہو رہا ہے. جب یورپی یونین ایک یوکرین کو اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، ایک اس وقت جو خطرناک ترین صورتحال ہے نا جو پوری دنیا کے لیے، وہ رشیا، یوکرین، دوسری طرف امریکہ، ایران، یہ سب اس وقت میں سمجھتی ہوں ایک بارود کا ڈھیر بن گئے ایک دوسرے کے لیے، پوری دنیا کے لیے امن کے لیے خطرہ بن گئے. اور اس وقت فلسطین کے اندر جو تباہی مچی ہے، غزہ میں جو حالات ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لبنان میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے لیے کون آواز ان کو پروٹیکٹ کون کرے گا؟ نوید علیہ صاحب، آپ کی دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے اوپر بڑی گہری نظر ہے. آپ بہت پڑھتے رہتے ہیں، لکھتے بھی ہیں. یہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ جتنی مرضی طاقت مسلمان ممالک حاصل کر لیں، ایٹمی طاقت، یہ وہ سارا کچھ، ٹرکی کی بہت بڑی فوج ہے جی، ہم ایٹمی طاقت ہیں، سعودی عرب کے پاس بڑا پیسہ ہے. سوال یہ ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ اگر دوسری طرف مسلمانوں کی سلاٹنگ ہو رہی ہے، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بنا دیا گیا ہماری آنکھوں کے سامنے، تو اس میں کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جہاں مسلمانوں سے ظلم ہوگا ہم ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، روکیں گے؟ چلے اس کو سبق کریں. یہ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو سارے مسلم ممالک ہیں ان کے اپنا کوئی یونائٹڈ فارن پالیسیز نہیں ہے. ہر سٹیٹ کی اپنی ایک فارن پالیسی ہے. اب پاکستان کو دیکھیے، جب یہ شروع ہوا، یہ 23 اکتوبر میں ہوا ہے حملہ جو اسرائیل نے کیا غزہ پہ، تو پاکستان نے کہا کہ ہم مڈل ایسٹ کو دیکھیں گے، عرب کنٹریز کو دیکھیں گے، ہم سایہ ممالک کو دیکھیں گے کہ وہ کیا سٹانس لے رہے ہیں. ہم ان کے وی ول ناٹ جمپ اوور دیئر شولڈرز ٹو جمپ انٹو دا فرے. جب تک ان کا یہ، اب وہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے سے پوچھ کے تو انہوں نے نہیں کیا، ہمارا تو جو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ لنک ہے. تو یہ حماس نے آ کے حملہ کر دیا ہے، اب یہ جنگ شروع ہو گئی ہے. اب اگر ہم رسپونڈ کریں گے تو تمام ممالک جو ہیں اس میں کود پڑیں گے. تو اس طرح کی الگ الگ ایک پالیسی چل رہی تھی تمام ممالک کی. پاکستان کی تو ہمیشہ پالیسی بڑی کلیئر رہی ہے پیلسٹائن کے حوالے سے، لیکن اس کے اوپر رسپونڈ کرنا جو ہے اس کے لیے ہر ایک کا اپنا اپنا اہداف تھے، اپنے اپنے انٹرسٹ تھے، اس کے مطابق چلیں. اگر آپ یہ جو ڈیفنس آپ کا ایگریمنٹ بنا ہے، اس ڈیفنس ایگریمنٹ میں اتنی سخت ہوگی ملیٹریلی کہ وہ جیسے آپ نیٹو کا حوالہ دے رہے ہیں، اگر اس لیول پہ پہنچ جائیں گے تو پھر آپ یہ سٹانس اختیار کر سکتے ہیں. آپ اس کو اوفینسو ڈیفنس بھی کہہ سکتے ہیں، چاہے آپ کا ڈیفنسو ہے. تو اگر آپ اس طرح کی وہاں پہ میسکر ہو رہا ہے، وہاں پہ جو لیبنان میں اور غازہ میں جو انہوں نے کیا ہے، تو اس کو ایک کہیں گے یہ ڈیفینڈ کرنا ضروری ہے. اس کے لیے اوفینسو ڈیفنس بالکل ٹھیک تو وہ کیا جا سکتا ہے اس موقع پہ جب آپ اس پاور آپ پر اتنی آ گئی ہو کہ آپ اس کو کر سکیں اور سسٹین کر سکیں، نقوی صاحب، اور تمام جو ہے آن بورڈ ہوں اس ایگریمنٹ میں. ابھی تو صرف 3 ممالک ہیں نا جی،
ٹھیک. تو اور بھی ممالک شامل ہو جائیں, اور تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بننا ہی ایک ایسا تھریٹ ہوگا کہ کافی ڈٹر ہو جائے بالکل گا ٹھیک ہے. دشمن جو ہے. بالکل. نقوی صاحب میں اگین چاہوں گا, آپ کا وہ رابطہ تھوڑا کٹ گیا, میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھوں کہ اس پہ یہ اتحاد تو ہو گیا 3 ممالک کا, ٹرکی کے پاس بڑی فوج ہے, پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے, سعودی عرب کے پاس بڑا پیسہ ہے, آئل ہے, یہ ہے وہ ہے, اس سارا کچھ کے باوجود اس کا مطلب ہے یہ سارا اتحاد ہونے کے بعد آپ کے دروازے کے ساتھ آپ کی دیوار کے دوسری طرف لبنان کے اندر مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, فلسطین کے اندر ذبح کیا جا رہا ہے, اور یہ سارا جو اتحاد ہے جس پہ ہم سارے بغلے بجا رہے ہیں, بڑے خوش بھی ہو رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا اتحاد بن گیا, لیکن اس پہ امریکہ بھی خوش ہے, امریکہ نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے, ہم بھی خوش ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. تو کیا اس ظالم کا ہاتھ کون روکے گا جو مسلمانوں کی تباہی کر رہا ہے, بربادی کر رہا ہے؟ ہم نے تو کہہ دیا کہ میرے اوپر حملہ, ہم پہ حملہ, اس پہ حملہ, اس پہ حملہ, فلسطین پر حملہ کس پہ حملہ ہے؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کیا صورت ہے, آج میرے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ آج کی تاریخ تک تقریباً 2.25 لاکھ لوگ مارے گئے, 90,000 سے زیادہ بچے مارے گئے. سر پورا فلسطین کے جو ہے حصہ, دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بنا دیا گیا, انفراسٹرکچر ختم کر دیا گیا, اس کو مسمار کر دیا گیا غزہ کو. بالکل. کیا مسلمان ممالک نے کر لیا؟ تو کیوں نہیں لوٹیلا کیا؟ بھیج دیا ایک. دیکھیں بات ساری ہے, یو ہیو ٹو امپروو یور سچویشن فرام ویئر یو آر. جیسے کہ آپ نے کیوں نہیں مقابلہ کیا کہ ابھی تک آپ کو جو مار پڑتی رہی ہے, چاہے وہ 66 وار ہے یا 70s کی وار ہے, اسرائیل alone with the help of United States and European powers, اس نے مسلمانوں کا تہس نہس کر کے رکھ دیا سارے علاقے کے. اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے. نہیں, پہلی جو جنگ ہوئی تھی وہ یونائٹڈ عرب ریپبلک ہوتی تھی, اتحاد میں عراق تھا, سیریا تھا, ایجپٹ تھا, وہ ختم کر دیا انہیں. تب بھی مار پڑی. اور اب اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے کب حملہ کیا, جب یو ای نے ڈپلومیٹک ریلیشن بحال کر دیے, ایجپٹ نے ڈپلومیٹک ریلیشن بحال کر دیے. ایجپٹ نے تو اس حد تک گئے کہ انہی نے اپنا بارڈر سیل کر دیا, ہیومینیٹیرین ایڈ نہیں جانے دی. ہم نے تو ایجپٹ کے ساتھ بھی تعلقات نہیں ختم کیے مسلمانوں نے. ہم مسلمانوں میں غیرت نہیں ہے, بغیرت قومیں ہو چکے ہیں ہم. ہمارے عوام جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوتے, عوام کھڑے ہیں, حکومتیں نہیں کھڑی. پاکستان کے اندر ہم نے کوئی مظاہرے ہونے دیے؟ نہیں ہونے دیے. پرو پیلسٹینین ڈیمونسٹریشن نہیں ہوئے پاکستان میں کہ میسج غلط جائے گا. So what are we talking about? میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں بعض اوقات جو افینس ہوتا ہے وہ بہترین ڈیفنس ہوتا ہے. تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے کہ جی ہم تو ڈیفینسو ہیں, ہم تو دفاع کریں گے. کس چیز کا دفاع کریں گے؟ میں یہ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں زور بازو دکھانا بھی ضروری ہے, تو پہلے زور بازو تو پیدا کر لیں. اس وقت اسرائیل کا سب سے زیادہ بجٹ کس پہ جا رہا ہے؟ ان کی ٹیکنالوجی ایکوزیشن پہ, انوینشنز کے اوپر. دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنی جی ڈی پی کا 60% خرچ کرتا ہے ریسرچ پہ. اور آپ دیکھیے انہی نے کیا کیا چیزیں کی ہیں. اچھا, مجھے پیجر کے ذریعے پوری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے جو اس وقت معاشی حالات ہیں, جو اس وقت صورتحال مہنگائی کی ہے, نہ ملک میں بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے. گیس بل آتا ہے گیس کا, اس وقت ایک گھر میں چولہا جلتا ہے, گرمی کے دن ہے, اور لوگوں کے گھروں میں حالت یہ ہے کہ 10-10, 15-15, 20-20 ہزار کا بل جو ہے نا گیس کا آ رہا ہے.
जबकि गैस आ नहीं रही, कोई प्रेशर नहीं है। दूसरी तरफ बिजली लोगों ने सोलर पैनल पे चले गए हुए हैं, वो भी उसके ऊपर भी एक मुसीबत आई हुई है। तीसरी तरफ पानी की सूरत हाल है, गटरों से पानी इस तरीके से मिलावट वाला पानी जो है वो आ रहा है, बीमारियां फैली हुई हैं, डेंगी का ख़तरा सर पे मंडला रहा है, कहीं पे कोई डेंगी का स्प्रे होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे बताइए इस सूरत हाल का कौन जिम्मेदार है? आज जो ये इस वक्त बैठ के ऐवानों में बड़े आराम से आप कह दें कि जी सब कुछ सिस्टम ठीक चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने जो खुद से इस गवर्नमेंट के ऊपर अंगुशतुमाई की थी, तो मुझे बताएं वो खुद इस चीज़ के लिए सवाल पुटअप कर रहे हैं जिस गवर्नमेंट का वो खुद हिस्सा है। तो इस वक्त सूरत हाल इतनी संगीन है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही पाकिस्तान में। जितनी भी कंपनियां कुछ बना रही थी, कोई प्रोडक्शन हो रही थी, वो भी बंद होती चली जा रही है। लोग जो है इस वक्त बामुश्किल तमाम अपना गुजारा कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, सारी सारी रात बिजली के बगैर बच्चे बिलक रहे हैं। ये कौन ये कौन ठीक करेगा? ये सारा सिस्टम, ये सारी मैनेजमेंट, ये सारी कि सारी सिलसिले को ठीक करने के लिए हमें कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही कहीं बस पे। ये आमना उल्फत साहब, ये बड़ी बदकिस्मती है, जब से हमने होश संभाला, पाकिस्तान जब से बना, एक फ़िक्रा हमारी जान नहीं छोड़ रहा कि पाकिस्तान नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, कब इससे जान छूटेगी और पता नहीं। ये आज कहते हैं ना कि ये हमारा ये क्रेडिट लेते हैं कि आज ईरान और अमेरिका की उसके लिए हम चले गए, ये क्रेडिट इनको नहीं जाता, ना ये उसका हिस्सा थे। ये सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल को क्रेडिट जाता है, ये इनका कोई क्रेडिट नहीं है। आपका व्यू पॉइंट आके चीज़ के साथ ही इजाज़त चाहेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम और नए मेहमानों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया जी।